بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ماتا کے سپوت، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ وہ ریلوے اسٹیشن پہنچے، کسی سے پوچھا کہ انہیں امرتسر جانا ہے، گاڑی کتنے بجے آئے گی؟ انہیں بتایا گیا کہ لاہور جانے والی گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہے اور چلنے والی ہے۔ بھائیوں نے ٹکٹ لینے میں وقت ضائع نہ کرنا چاہا، بہن کو اپنے ساتھ دوڑاتے پلیٹ فارم پر لے گئے۔ گاڑی چل پڑی، وہ انٹر کلاس کے ڈبے میں سوار ہو گئے۔ دلی اور امرتسر کے درمیان ایک ٹکٹ چیکر آیا، اسے انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں اسٹیشن سے جلدی میں سوار ہوئے ہیں، اس لیے ٹکٹ نہیں لے سکے۔ ان کا ٹکٹ چیکر کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا، جو گارڈ نے آ کر ختم کروایا۔ وہ امرتسر پہنچے، لڑکی کو گھر لے گئے، جہاں اسے پیٹا گیا اور کمرے میں بند رہنے کو کہا گیا۔ اگلی رات ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کا باپ اندر آیا، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بیٹی کو گالیاں دی اور بیٹوں سے کہا، باہر پولیس کے 2 انسپیکٹر آئے بیٹھے ہیں، ایک دیسی اور دوسرا انگریز ہے، وہ اس منہ کالی کو بلا رہے ہیں، یہ تمہیں جیل بھجوائے گی۔ باپ بیٹے کو بتا چکے تھے کہ وہ اپنی بہن کے دوست کو قتل کر آئے ہیں۔ انہوں نے بہن کو پکڑا اور کنویں کی طرف گھسیٹنے لگے۔ باپ نے کہا کہ اسے کنویں میں پھینک دو۔ ماں نے شور مچا دیا اور بیٹوں کو گالیاں دے کر کہا کہ یہ تمہاری سگی بہن ہے، کنویں میں نہ پھینکنا۔ بھائیوں نے اسے بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور ہم نے اسے چھڑا لیا۔ میں نے یہ سارا بیان انسپیکٹر راجرز کو سنا دیا۔ لڑکی FA پاس تھی، لیکن انگریزی آسانی سے نہیں بول سکتی تھی۔ موضوع یہی تھا کہ وہ پنجابی میں بات کرے تاکہ کوئی بات اس کے دل میں نہ رہ جائے۔ اس نے بیان تو دے دیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے بے حد خطرناک مرحلہ تو اب آیا ہے۔ میں نے اور انسپیکٹر راجرز نے جرح تیار کر رکھی تھی۔ ہم نے وہ ڈسک جس پر ماتا لکھا ہوا تھا اور کاغذ کا وہ ٹکڑا جس میں الائچی کے دانے لپٹے ہوئے تھے اس کے آگے رکھ دیے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں مقتول کی جیب سے برآمد ہوئی تھی۔ لڑکی سے پوچھا، اس ڈسک اور کاغذ کی تحریر کا مطلب کیا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ جھوٹ بول رہی ہے۔ گھنشام کے ساتھ تمہاری دوستی کہاں اور کس طرح شروع ہوئی تھی؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس نے پہلے سے انداز میں جواب دیا۔ اس کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گی۔ گھنشام تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے امرتسر گیا تو کون سے دوست کے پاس ٹھہرا تھا؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ دلجیت کور، میں نے اسے نرم لہجے میں کہا، تم ان تمام سوالوں کے جواب دے دو گی، مگر اس وقت تمہاری یہ حسین صورت چڑیلوں کی طرح ہو چکی ہوگی اور تمہارا جسم ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہوگا۔ کیا اس سے بہتر نہیں کہ تم عزت اور آرام سے ہمیں ان سوالوں کے جواب دے دو؟ 2 آدمیوں کو ایک عورت مل جائے تو اس کی عزت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر بہانہ پیدا کر کے مجھے خراب کرنا چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ لڑکی چالاک معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کا جواب انسپیکٹر راجرز کو انگریزی میں سنا کر اپنی رائے دی کہ یہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ ہم اسے خراب کریں گے اور اسے اپنی تفریح کا ذریعہ بنائیں گے۔ انسپیکٹر راجرز نے مجھے کہا کہ اس کے دماغ میں یہ ڈالو کہ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیں گے کہ یہ عورت ہے یا مرد، ہمیں اس کے حسن اور اس کے جسم کے ساتھ ذرہ بھر دلچسپی نہیں۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہوا کہ اس انگریز نے لڑکی کے متعلق کوئی بیہودہ ارادہ دل میں نہیں رکھا تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا، تم بھول جاؤ کہ تم گورے رنگ کی بڑی حسین لڑکی ہو، ہمیں صرف 3 سوالوں کے جواب دے دو اور آزاد ہو جاؤ۔ مقتول تمہارا دوست کس طرح بنا؟ وہ امرتسر کس کے پاس ٹھہرا تھا اور کلکتہ تمہارا مشن کیا تھا؟ میں ذرا سوچ کر بتاؤں گی، اس نے کہا۔ یہ کوئی حساب کا سوال نہیں، میں نے کہا، فوراً ابھی جواب دو۔ مجھے اس پر رحم آ گیا، وہ گمراہ ہو گئی تھی، آخر لڑکی تھی۔ میں نے اسے کہا، تم نے کہا تھا کہ تمہارے بھائیوں کو تمہارے سامنے پھانسی چڑھایا جائے،
تم ان سے اس آدمی کا انتقام لینا چاہتی ہو جسے تم چاہتی تھی، تم قاتل نہیں۔ ہمارے دلوں میں یہ شک کیوں پیدا کرتی ہو کہ تم بھی قتل کے جرم میں شامل تھی؟ ہم یہ سمجھیں گے کہ تمہارے بھائی بے گناہ ہیں اور تم نے گھنشیام کو کسی وجہ سے کسی اور سے قتل کروایا ہے۔ کیا تم تمام عمر جیل میں گزارنا چاہتی ہو؟ وہ گہری سوچ میں کھو گئی۔ اسے جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا، کہنے لگی، میرے باپ کو چھوڑ دیں، میں بہت ساری باتیں بتاؤں گی۔ میں نے سب انسپیکٹر راجرز سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، اسے کہو ہم تمہارے باپ کو عزت سے رکھیں گے اور 2-3 ضروری باتیں پوچھ کر اسے آزاد کر دیں گے۔ جب تک میرے باپ کو نہیں چھوڑو گے میں زبان نہیں کھولوں گی۔ اس کے تمام کپڑے اتار دو، انسپیکٹر راجرز نے غصے سے کہا، اور اس کے باپ کو یہاں لے آؤ۔ وہ تیزی سے اٹھا اور لڑکی کی طرف بڑھا۔ لڑکی سمجھ گئی تھی کہ اس انگریز نے کیا کہا ہے۔ وہ سکڑنے لگی۔ میں اٹھ کر لڑکی کے آگے کھڑا ہو گیا اور انسپیکٹر راجرز کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ اس نے حیران سا ہو کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، مسٹر راجرز، میری ڈیوٹی اور میرے ایمان میں کچھ فرق ہے۔ مجھے یہ فرق برقرار رکھنے کی مہلت دیں۔ میرا کردار کہتا ہے کہ بیٹی کو باپ کے سامنے ننگا نہیں کروں گا۔ آپ بیٹھ جائیں، یہ بولے گی اور یہ سب کچھ بتائے گی۔ اس بے رحم انگریز کو نہ جانے کیوں رحم آ گیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے گھوم کر لڑکی کا ہاتھ پکڑا۔ بہت خوبصورت ہاتھ تھا اور اس کی انگلیاں باریک اور نہایت اچھی تھیں۔ میں نے میز سے پینسل اٹھا لی۔ پینسل لڑکی کی شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان رکھ کر اس کی دونوں انگلیوں کو مٹھی میں لے لیا۔ میں نے ہاتھ دبایا تو لڑکی درد سے دوہری ہو گئی۔ اس کے منہ سے سی نکلی۔ میں نے ہاتھ کا دباؤ کم نہ کیا۔ لڑکی تڑپنے لگی۔ اس سے کتنا درد ہوتا ہے؟ آپ اپنی انگلیوں میں پینسل رکھ کر دبائیں اور اس درد کو محسوس کریں۔ وہ لڑکی تھی، اس میں مردوں والی برداشت نہیں تھی۔ سردی کے باوجود اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ میں نے ہاتھ کو دبایا، اس کی چیخیں نکل گئیں اور وہ فرش پر تڑپنے لگی۔ میں اس کی انگلیوں میں پینسل دباتا چلا گیا۔ وہ چیختی رہی، پھر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ ابتدا ہے، میں نے اسے کہا۔ تم نے سن لیا ہے کہ یہ انسپیکٹر تمہیں ننگا کر کے تمہارے باپ کو یہاں بلانا چاہتا ہے۔ میں نے تمہاری عزت کی خاطر انگریز افسر کو ناراض کیا ہے۔ میرے سوال کا جواب فوراً دے دو۔ میرے باپ کو آپ نہیں چھوڑیں گے؟ اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ اسے تمہارے سامنے لا کر ہم ننگا کر دیں گے، میں نے کہا، اور تمہارے سامنے کھڑا کر کے اس پر برف والا پانی ڈالیں گے۔ ہمیں حکم نہ دو، ہمارا حکم مانو۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس وقت میرے جسم میں بہت طاقت تھی۔ میں نے ایک ہاتھ پھیلا کر اس کے سر پر رکھا، مٹھی بند کی تو اس کے بال میری مٹھی میں آ گئے۔ میں نے اسی ایک ہاتھ سے اسے اوپر اٹھا لیا۔ اس کے پاؤں زمین سے 7-8 انچ اوپر تھے۔ میں نے اسے بالوں سے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ اس کی چیخوں سے کمرہ دہل گیا۔ میں نے اسے اور اوپر اٹھا کر مٹھی کھول دی۔ وہ پاؤں پر گری۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھیں۔ میں نے کہا، صرف ایک سوال کا جواب دے دو۔ امرتسر میں ماتا کا اڈا کہاں ہے اور اس گروہ میں کون کون ہے؟ پھر آپ میرے باپ کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا اور کہنے لگی، میں اپنے انجام کو جان گئی ہوں۔ میں آپ کو حکم نہیں دے رہی، سودا بھی نہیں کر رہی۔ میری عرض ہے کہ میرے باپ کو چھوڑ دیں۔ میں نے اسے بہت بدنام کیا ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ سکوں۔ میں نے انسپیکٹر راجرز سے بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ پورا بیان دے دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے باپ کو چھوڑ دوں گا۔ میں نے لڑکی کو اس انگریز افسر کا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے پوچھا، میں آپ پر کس طرح اعتبار کروں؟ یہ معاملہ جذباتی تھا۔ لڑکی نے مجھے وحشی بنا دیا تھا، مگر باپ بیٹی کے رشتے نے اور باپ کی خاطر بیٹی کی التجاؤں نے مجھے موم کر دیا۔ انسپیکٹر راجرز سے اجازت لے کر میں لڑکی کو ساتھ لے گیا۔ ایک کمرے میں بستر کا انتظام کیا۔ اس کے باپ کو مخفل کمرے سے نکالا اور کھلے کمرے میں بستر پر لٹا دیا۔ بوڑھے کی جذباتی حالت بہت بری تھی۔ وہ لیٹ گیا تو بیٹی نے اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ اس نے باپ کے پاؤں چومے اور پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ باپ کی دھاڑیں نکل گئیں۔ میں لڑکی کو وہاں سے ہٹانے لگا تو باپ نے اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ رو رو کر اس نے مجھ سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ میری قسمت میں اور کیا لکھا ہے؟ میں نے اسے تسلی دی اور اسے آرام سے سو جانے کو کہا۔ لڑکی کو میں تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ اس کے باپ کے بھاگنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ ارد گرد کڑا پہرا تھا۔ انسپیکٹر راجرز نے چائے منگوا لی تھی۔ میں نے لڑکی کو پانی پلایا، پھر چائے پلائی اور کہا، ہمیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔
ہر ایک بات بتا دو، میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا، میں ہندو ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے اسے جو اذیت دی تھی وہ اس سلوک کا عشر عشیر بھی نہیں تھا جو ملزموں کے ساتھ وہاں کیا جاتا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کے لیے اتنا ہی کافی ثابت ہوا۔ باپ کی طرف سے بھی وہ مطمئن ہو گئی۔ نیند نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ اس نے غنودگی کے عالم میں خاصا طویل بیان دیا۔ اپنے متعلق اس نے بتایا کہ لڑک پن کے آغاز میں اس میں 2 رجحان پیدا ہو گئے تھے، ایک آوارہ خیالی اور دوسرا مسلمانوں کے خلاف نفرت۔ والدین نے بچپن میں اسے آزاد کر دیا تھا، آگے چل کر وہ خود آزاد ہو گئی۔ بڑے بھائی نے اس کی 2 سہیلیوں کے ساتھ دوستانہ کر لیا۔ بہن کو پتہ چلا تو اس نے سب سے پہلے اپنے بھائی کے ایک دوست سے دوستی کر لی۔ سکول میں اسے پڑھایا گیا کہ سکھ بڑی زبردست قوم ہے۔ اسی سلسلے میں اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی پیدا کی گئی۔ کالج میں وہ لڑکیوں کی لیڈر بن گئی، لڑکوں سے بھی ملنے لگی۔ سن 1935 میں اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس سال لاہور میں مسجد شہید گنج کا واقعہ ہوا۔ یہ سکھوں اور مسلمانوں کا تنازع تھا جس میں لاہور کے مسلمانوں نے جانوں کی قربانی بے دریغ دی۔ امرتسر میں سکھوں کو بتایا گیا کہ لاہور میں مسلمان سکھوں کو قتل کر رہے ہیں۔ بہت سے سکھ برچھیوں اور کرپانوں سے مسلح ہو کر لاہور پہنچے۔ وہاں مسلمان انگریز پولیس اور فوج کی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ اس لڑکی کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زیادہ گہری ہو گئی۔ اس وقت تک وہ بہت ہوشیار اور منہ پھٹ ہو چکی تھی، سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ اس کا باپ بھی لیڈر قسم کا آدمی تھا۔ اس کی لیڈری میونسپلٹی کے الیکشنوں اور گردوارے اور دربار صاحب کے انتظامات وغیرہ تک محدود تھی، تاہم وہ اپنے آپ کو امرتسر کے سکھوں کا پنچ کہلاتا تھا۔ لڑکی سیاسی سرگرمیوں کے سلسلے میں اپنے ہم خیال لڑکوں سے بھی ملتی تھی۔ وہ تیز ترار بھی تھی، بے حیا بھی، اور اس کا چال چلن بھی داغدار تھا۔ گھنشام کے قتل سے 8 مہینے پہلے اس کی پہلی ملاقات گھنشام سے ہوئی۔ یہ ایک خفیہ ملاقات تھی۔ گھنشام دلی سے امرتسر ایک دوست کے پاس ماتا کی بھرتی کے لیے آیا تھا۔ لڑکی کا ایک دوست اسے گھنشام کے پاس لے گیا تھا۔ لڑکی نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ گھنشام نے اسے تفصیل سے بتایا کہ یوپی میں ہندوؤں نے ایک زمین دوست تحریک کا آغاز کیا ہے جس کے اغراض و مقاصد میں اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی بیخ کنی سر فہرست ہے۔ اس تحریک کا پروگرام دہشت پسند تحریکوں جیسا تھا۔ دوسری تحریکیں انگریزوں کے خلاف کام کرتی تھیں، ماتا کو مسلمانوں کے خلاف کام کرنا تھا۔ انہوں نے جو طریقے وضع کیے ان میں سے ایک تو مسلمان لیڈروں کو ایسے طریقوں سے قتل کرنا تھا کہ قاتلوں کا سراغ نہ ملے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ مذہبی لیڈروں اور مسجدوں کے مولویوں تک کو دہشت زدہ کیے رکھنا، مثلا رات کے وقت ان کے گھروں میں پتھر پھینکنے، دستی بم پھینکنے، ان کے بچوں کو اغوا کر کے قتل کرنا اور لاشیں غائب کر دینا۔ تیسرا طریقہ تبلیغ کا تھا، پیار سے بھی اور تشدد سے بھی مسلمانوں کو ہندو بنانا۔ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ ہندو اور سکھ لڑکیاں مسلمان نوجوانوں کو پھانس کر ان کا مذہب تبدیل کریں، خواہ انہیں اپنی عزت قربان کرنی پڑے۔ اور پانچواں طریقہ یہ تھا کہ مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے دور دراز لے جانا اور انہیں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ بیاہ دینا۔ دلجیت کور کو یہ تحریک اور اس کا پروگرام بہت پسند آیا۔ اس کا نشان لکڑی کی ڈسک رکھا گیا تھا جس پر لفظ ماتا لکھا ہوتا تھا۔ گھنشام نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اس تحریک کے لیڈر مہاتما گاندھی سے مل چکے ہیں اور اپنے اس روحانی لیڈر کی انہیں منظوری مل گئی ہے۔ اس نے جن لیڈروں کے نام لیے ان میں سردار پٹیل، مرار جی دیسائی، جے پرکاش نارائن اور جواہر لال نہرو قابل ذکر ہیں۔ یہ لیڈر پہلے ہی ان کوششوں میں مصروف تھے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالا جائے یا انہیں مسلمان ہی نہ رہنے دیا جائے۔ انہوں نے شدھی کی تحریک چلا رکھی تھی۔ گھنشام نے لڑکی کو بتایا کہ یوپی میں ماتا کے ممبروں نے اس پروگرام پر عمل شروع کر دیا ہے۔ لڑکی نے بیان میں کہا کہ یہ تحریک اتنی سرگرم نہ ہو سکی جتنی توقع تھی۔ دلی کے مضافاتی علاقے میں اس کے 3 ممبر پکڑے گئے۔ ان کے پاس دستی بم تھا۔ پولیس کے پاس جا کر ایک نے اقبال جرم کر لیا اور تحریک کو بے نقاب کر دیا۔ پھر یوپی میں کسی 2 جگہ 2 ممبر پکڑے گئے، وہ بھی پولیس کا تشدد نہ سہ سکے۔ ان سب کو 14 سال سزائے قید دی گئی۔ لڑکی کے بیان کے مطابق کچھ لوگ اس تحریک کو مالی امداد دیتے تھے۔
مگر اسے کسی ایک کا بھی نام معلوم نہیں تھا۔ گھنشیام امرتسر آتا رہتا تھا۔ وہ دراصل سکھ نوجوانوں کو اس گروہ میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی ہر بار اسے ملتی تھی۔ دونوں میں بے تکلفی پیدا ہو گئی جو محبت کی صورت اختیار کر گئی۔ لڑکی نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہ اس تحریک میں شامل ہو جائیں۔ انہیں تحریک پسند نہ آئی۔ گھنشیام نے امرتسر زیادہ ہی آنا شروع کر دیا اور زیادہ دن وہاں گزارنے لگا۔ لڑکی اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ بھائیوں نے دیکھ لیا اور بہن کو منع کیا، وہ نہ مانی۔ باپ کو پتہ چلا تو اس نے بھی لڑکی کو روکا، وہ پھر بھی باز نہ آئی۔ کرتے کرتے باپ اور بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ لڑکی کو تحریک سے اتنی دلچسپی نہیں جتنی گھنشیام سے ہے۔ اس وقت تک لڑکی بے حیائی اور آشنائی کی وجہ سے خاصی بدنام ہو چکی تھی۔ ایک روز دونوں بھائیوں نے گھنشیام کو جا پکڑا اور اسے دھمکی دی کہ وہ پھر کبھی امرتسر آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے لڑکی کو بتایا۔ لڑکی نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ گھر سے نکل جانے کو تیار ہے۔ پروگرام طے ہو گیا۔ اس کے مطابق 8-10 روز بعد گھنشیام امرتسر آیا۔ لڑکی کو اطلاع مل گئی۔ وہ اسے ملی۔ گھنشیام نے اسے بتایا کہ وہ کلکتہ جا رہا ہے۔ وہاں کے ایک تاجر نے تحریک کے لیے خاصی رقم اور کچھ آدمی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ دلی کے ایک لیڈر نے، جس کا اسے نام نہیں بتایا گیا تھا، کاغذ پر یہ تحریر لکھ کر دی کہ امرتسر میں منڈی تیز ہے، مال بھیج دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امرتسر میں بھرتی مہنگی ملتی ہے، اس کے لیے رقم چاہیے۔ گھنشیام نے اس لیڈر کو بتایا کہ وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے جانا چاہتا ہے۔ لڑکی گھر سے بھاگ آئے گی، پھر گھر نہیں جائے گی، بلکہ وہ شادی کر لیں گے۔ گھنشیام نے اس لیڈر کو یہ بھی بتا دیا کہ لڑکی تحریک کے لیے بہت کام کرے گی۔ لیڈر نے رکے میں یہ بھی لکھ دیا کہ بچے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کلکتے کا وہ تاجر ان دونوں کی رہائش کا بھی بندوبست کرے اور انہیں چھپا کر رکھے۔ انتظام یہ کیا گیا کہ گھنشیام نے ریل گاڑی میں اپنی سیٹ ریزرو کروا لی، لیکن لڑکی کو ریزرویشن کے بغیر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چونکہ دہشت پسند تھا، اس لیے ذرا ذرا سے خطرے سے بھی محتاط تھا۔ وہ لڑکی کی گمشدگی کا کوئی تحریری سراغ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ لڑکی پہلے ہی بیان کر چکی تھی۔ بیان کا وہ حصہ آپ نے پہلے ہی سن لیا ہے۔ اپنے باپ کے متعلق اس نے ایسے جذباتی انداز اور الفاظ میں صفائی پیش کی کہ میں نے اسے تسلیم کر لیا۔ باپ کے ذکر سے لڑکی بہت روئی۔ اس کے الفاظ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہیں، جو میں نے اپنی اولاد کو کئی بار سنائے تھے اور اب اپنی اولاد کی اولاد کو سنایا کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، اولاد جوان ہو جاتی ہے تو سمجھتی ہے کہ عقل تو صرف اسے ملی ہے۔ والدین پسماندہ اور جاہل ہیں۔ مجھ جیسی لڑکیاں اپنے جیسے لڑکوں سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سن کر اپنے آپ کو رانیاں مہارانیاں سمجھ لیتی ہیں اور ماں باپ کی عزت کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ ڈالتی ہیں۔ لڑکے آوارہ ہو کر ماں باپ کے لیے روگ بن جاتے ہیں۔ آج جب میرا باپ میری گمراہی پر کڑ کڑ کر میرے ساتھ قید ہو گیا ہے اور مجھے خدا نے میرے گناہوں کی سزا دی ہے، تو مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میرا باپ اور ہر کسی کا باپ ایک پوتر یعنی مقدس انسان ہے، اور ماں کتنی عظیم ہوتی ہے جس نے اپنی بیٹی کی بدکاریوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی بیٹوں سے کہا تھا کہ اسے کنویں میں نہ پھینکنا۔ اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنے بیٹوں پر حملہ کر دیا تھا۔ میں ان سے کس طرح معافی مانگوں؟ اگر خدا نے مہلت دی تو باقی عمر ان کے قدموں میں سر رکھ کر گزار دوں گی، اور اگر زندہ رہی تو نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں میں یہ تحریک چلاؤں گی کہ اپنے ماں باپ کو گرو نانک اور رشیوں کا درجہ دیں، اور تم مسلمانوں سے بدستور نفرت کرتی رہو گی۔ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے جواب دیا، اب صرف اپنی خوبصورتی اور اپنے جسم سے نفرت کروں گی۔ اس نے امرتسر کے 6-7 آدمیوں کے نام پتے لکھوائے جو اس تحریک کے روح رواں تھے، اور اس آدمی کا نام پتہ بھی دے دیا جس کے گھر کو گھنشیام نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ کچھ اور بھی نشاندہیاں تھیں جو اس نے کر دیں۔ ہم تمام تر گروہ کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن دہشت پسندوں کا دستور تھا کہ ان کے جو ممبر مل کر کام کرتے تھے وہی ایک دوسرے سے واقف ہوتے تھے، باقی ممبر ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ گھنشیام تجربے کار اور محتاط دہشت پسند معلوم ہوتا تھا۔ اس نے لڑکی کو کسی دوسری جگہ کے ممبروں کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ جس کے پاس کلکتہ جا رہے تھے اس کے متعلق بھی وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ لڑکی دہشت پسندوں کی کسی کارروائی کے متعلق بھی کچھ نہ بتا سکی۔ ہم نے اس پر فوراً اعتبار نہیں کر لیا تھا۔
ہم نے اپنے خصوصی طریقے سے اس کا سینہ کھول لیا تھا۔ اس میں اتنا وقت صرف ہوا کہ دن کے 11 بج گئے۔ لڑکی پر غشی طاری ہونے لگی تھی اور وہ اس طرح بے قابو ہو کر بولنے لگی تھی جیسے اسے نشہ پلایا گیا ہو۔ اس کا شعوری ذہن سو گیا تھا اور لاشعوری ذہن میں چھپی ہوئی باتیں چشمے کی طرح ابل ابل کر باہر آ رہی تھیں۔ انسپیکٹر راجرز کے کہنے پر میں اسے اس کے کمرے میں لے گیا، چارپائی، بستر اور اس کے لیے ناشتہ منگوایا۔ اسے ناشتے کا ہوش نہ تھا، بستر پر گری اور گہری نیند سو گئی۔ میں اس کے باپ کے کمرے میں گیا، اسے ناشتہ دیا جا چکا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور میرے ہاتھ پکڑ کر بولا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے اسے تسلی دی تو اس نے پوچھا، میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، میں آپ سے بہتر قسم کا باپ ہوں۔ آپ نے اسے کنویں میں پھینکنا چاہا تھا، لیکن میں اسے کنویں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا اور اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ڈالی۔ میرے ساتھ آئیں۔ میں اسے تفتیشی کمرے میں لے گیا۔ ہم نے گزشتہ رات سے 1 منٹ بھی آرام نہیں کیا تھا۔ انسپیکٹر راجرز نے گھڑی دیکھ کر کہا، 12 بجنے والے ہیں، آپ اسے لے آئے ہیں، اس سے جلدی فراغت ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ہمیں تفتیش آج ہی مکمل کر لینی چاہیے، امرتسر جا کر گرفتاریاں کرنی ہیں، ملزم روپوش ہو سکتے ہیں۔ انسپیکٹر راجرز گھبرا کر اٹھا اور بولا، ملزموں کی فہرست کہاں ہے؟ گرفتاریوں کے لیے ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ مجھے ڈر ہے وہ روپوش ہو چکے ہوں گے۔ لڑکی کی گرفتاری اور اس کے گھر کی تلاشی سارے شہر میں مشہور ہو چکی ہوگی۔ وہ فہرست لے کر کمرے سے دوڑتا نکل گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ امرتسر پولیس کو ٹیلی فون کرنے گیا ہے کہ ان اشخاص کو فوراً گرفتار کر کے ان کے گھروں کی تلاشی لو۔ میں نے اس دوران سردار سرجیت سنگھ پر توجہ مرکوز کیے رکھی۔ اس نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ اپنی بیٹی کے متعلق اس نے وہی باتیں بتائیں جو بیٹی سنا چکی تھی۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ بیٹی اور بیٹوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا اور انہیں بتایا کرتا تھا کہ امبالہ سے اٹک تک علاقہ سکھوں کا ہے، اس پر انگریزوں، ہندوؤں یا مسلمانوں کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اس کی بیٹی نے جب اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہ تحریک میں شامل ہو جائیں جو مسلم کشی کے لیے کام کر رہی ہے تو اس نے مخالفت کی، کیونکہ پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ تاہم وہ ہندو لیڈروں کے ساتھ اس موضوع پر تبادلہ خیال کرتا رہتا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جائے اور مسلمانوں کو اچھوتوں کا درجہ کس طرح دیا جائے۔ اس کی بیٹی اس سے آگے نکل گئی، تب وہ پریشان ہوا، اور اس وقت تو وہ پریشانی سے بے حال ہو گیا جب اسے اپنے جیسے معزز آدمیوں نے بتایا کہ اس کی بیٹی مشکوک چال چلن کے آدمیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ اس نے بیٹی کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے پرواہ نہ کی، پھر بھائیوں نے اسے روکا تو بھی وہ باز نہ آئی۔ اس کے بعد باپ کو گھنشام اور اس کی خفیہ تحریک کے متعلق پتہ چلا اور فوراً ہی بیٹوں نے باپ کو بتایا کہ گھنشام اور لڑکی کے تعلقات صرف سیاسی نہیں، معاملہ قابل اعتراض ہے۔ باپ بہت ہی پریشان ہوا، وہ سارے شہر میں بدنام ہو چکا تھا۔ اس کے کہنے پر اس کے بیٹوں نے گھنشام کو قتل کی دھمکی دی۔ باپ نے انہیں کہا کہ الفاظ تک ہی رکھنا ورنہ اور زیادہ رسوائی ہوگی۔ گھنشام آخری بار امرتسر آیا۔ ایک شام لڑکی کی ماں نے کچھ نکالنے یا رکھنے کے لیے ٹرنک کھولا تو زیورات کے ڈبے خالی دیکھے، صرف ہار والا ڈبہ اور زیورات کی کئی اشیاء غائب تھیں۔ اسی ٹرنک میں کچھ رقم تھی، وہ بھی غائب تھی۔ ماں نے سر پیٹ لیا۔ بیٹوں کو معلوم ہوا تو وہ اس مکان میں گئے جہاں گھنشام ٹھہرا کرتا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ہوڑا ایکسپریس سے چلا گیا ہے۔ بیٹے ریلوے اسٹیشن گئے تو گاڑی چل رہی تھی۔ انہیں اپنی بہن نظر آ گئی، وہ آگے کو دوڑی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے دوڑے مگر بہن گاڑی میں سوار ہو گئی اور بھائی پیچھے کہیں گاڑی میں سوار ہو گئے۔ بیٹوں کی غیر حاضری نے باپ کا برا حال کر دیا۔ وہ انہیں اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈتا پھرتا رہا، اس ڈر سے کسی سے پوچھتا بھی نہیں تھا کہ رسوائی ہوگی۔ 3 روز بعد اس کے بیٹے بہن کو لے کر آ گئے اور باپ کو بتایا کہ وہ گھنشام کو قتل کرائے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے، مگر پھر بھی پکڑے گئے۔ اتنے میں انسپیکٹر راجرز آ گیا۔ اس نے امرتسر کے ڈپٹی کمشنر کو ملزموں کے نام پتے بتا کر کہہ دیا تھا کہ انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے۔
ان کے گھروں کی تلاشی میں جو اشیاء برآمد کرنی تھی وہ بھی بتا دیں۔ میں نے اسے لڑکی کے باپ کا بیان سنایا اور رائے دی کہ اس کے پاس اور کچھ نہیں۔ انسپیکٹر راجرز نے اس پر بہت جرح کی اور مجھے کہا کہ اسے کمرے میں بھیج دو۔ باپ نے مجھ سے پوچھا اب میرا کیا بنے گا، میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ اس نے اس بار بھی اپنے بیٹوں کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ اسے بیٹی کا غم کھا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا آپ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، میں آپ کے دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا کر دوں گا۔ ہم کھانے اور ذرا آرام کے لیے چلے گئے۔ شام کو ہم دونوں بھائیوں کو اکٹھے ہی تفتیشی کمرے میں لے گئے۔ انہیں خبردار کیا کہ ان کا جرم ہر ایک تفصیل کے ساتھ معلوم ہو چکا ہے۔ اگر انہوں نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو قانون کی سزا سے پہلے اس کمرے میں انہیں بڑی بھیانک سزا ملے گی۔ دونوں اس قدر دلیر تھے کہ میں انہیں احمق کہوں گا۔ بڑے بھائی نے کہا چھپانا کیا ہے، بہن کے یار کو قتل کیا ہے، کہیں ڈاکہ تو نہیں ڈالا؟ چھوٹے بھائی نے ہاتھ میرے منہ کے قریب لا کر زور زور سے ہلایا اور دھمکانے کے لہجے میں کہا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن یاد رکھو ہم پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگانا۔ ہم سر اونچا کر کے کہیں گے کہ ہم نے بہن کے یار کو قتل کیا ہے۔ جو پاکستانی سکھوں کو نہیں جانتے وہ حیران ہوں گے کہ ان بھائیوں نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ جو لوگ سکھوں کے ساتھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سکھ بہن کے یار سے کہیں زیادہ ننگی باتیں کیا کرتے ہیں۔ سکھ جس قدر احمق ہوتا ہے، جو وہ اکثر ہوتا ہی ہے، وہ اپنا سر اتنا ہی اونچا رکھتا ہے۔ میں نے ان بھائیوں کو کھل کر داد دی۔ انسپیکٹر راجرز سے بھی ان کی تعریف کروائی اور سکھوں نے بڑے فخر سے ساری واردات سنائی۔ اس کا خاصا حصہ آپ لڑکی اور اس کے باپ کی زبان سے سن چکے ہیں۔ اس میں جو رہ گیا تھا وہ بھائیوں نے اس طرح پورا کیا کہ جب انہیں پتا چلا کہ ان کی بہن زیورات اور نقدی سمیت لاپتہ ہے تو وہ گھنشام کے اس دوست کے گھر گئے جہاں وہ ٹھہرا کرتا تھا۔ انہیں پتا چلا کہ وہ ہوڑا ایکسپریس سے چلا گیا ہے۔ ان کے پاس کچھ پیسے تھے۔ ایک آڑتی سے انہوں نے خاصی رقم لے لی۔ ایک ایک چاقو دونوں کے پاس تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن چلے گئے لیکن کسی اور طرف سے پلیٹ فارم پر گئے۔ انہیں بہن اس وقت نظر آئی جب گاڑی چل پڑی اور بہن انجن کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے دوڑے لیکن گاڑی تیز ہو گئی۔ بہن کو انہوں نے آگے والے ایک ڈبے میں سوار ہوتے دیکھا تو وہ پچھلے ایک ڈبے میں بغیر ٹکٹ سوار ہو گئے۔ راستے میں ٹکٹ چیکر آیا تو انہوں نے امرتسر سے آگے کے تیسرے یا چوتھے کسی اسٹیشن تک کے ٹکٹ بنوا لیے۔ مجھے اس اسٹیشن کا نام یاد نہیں رہا۔ جہاں بھی گاڑی رکی انہوں نے انٹر اور تھرڈ کلاس کے ڈبوں میں بہن کو دیکھا، انہیں کہیں بھی نظر نہ آئی۔ رات ہو چکی تھی۔ سیکنڈ اور فرسٹ کلاس کے تمام ڈبوں کے شیشے اور شٹر گرے ہوئے تھے۔ یہ تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی بہن سیکنڈ کلاس میں جا رہی ہے۔ ان کے ٹکٹ والا اسٹیشن گزر گیا۔ انہوں نے پرواہ نہ کی اور دلی تک چلے گئے۔ وہاں سیکنڈ کلاس سے مسافر اترے تو بھائیوں نے بہن اور گھنشام کو دیکھ لیا۔ بہن انہیں نہ دیکھ سکی۔ وہاں سے گاڑی چلی تو وہ اسی کمپارٹمنٹ کے ساتھ والے کمپارٹمنٹ میں چڑھ گئے۔ یہ انٹر کلاس کا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان دونوں ڈبوں کے پائیدان دور دور نہیں۔ گاڑی جب دلی سے آگے نکل گئی تو وہ انٹر کلاس کے پائیدان سے سیکنڈ کلاس کے پائیدان پر چلے گئے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ دروازہ اگر اندر سے لاک ہوا تو وہ چاقوؤں سے شیشہ توڑ کر لکڑی کا شٹر توڑ کر اندر چلے جائیں گے، مگر انہیں دروازہ کھلا مل گیا۔ لیور گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اس وقت لڑکی گھنشام کے بازوؤں میں تھی۔ قتل کے لیے یہ جواز کافی تھا۔ انہوں نے گھنشام کے قتل کا طریقہ وہی بتایا جو آپ ان کی بہن کی زبانی سن چکے ہیں۔ اس کا گلا گھونٹ کر اسے گاڑی سے باہر پھینک دیا اور اگلے سٹاپ والے اسٹیشن کے قریب بہن کو ساتھ لے کر اتر گئے۔ دوسرے دن وہ بہن کو اسی اسٹیشن سے گاڑی پر سوار کر لائے۔ ہم نے جب امرتسر میں ان کے گھر پر چھاپا مارا تو انہوں نے بہن کو کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں بر وقت پہنچ گیا۔ ان دونوں پر میں نے اور انسپیکٹر راجرز نے بہت جرح کی، لیکن انہیں قتل کے علاوہ اور کسی جرم میں ملوث نہ پایا۔ ماتا کے گروہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہ اس گروہ کے اس قدر خلاف تھے کہ انہوں نے گھنشام کے امرتسر والے دوستوں کی نشاندہی کی اور ان کے خلاف گواہی دینے کی بھی پیشکش کر دی۔ دونوں بھائی ہمارے ملزم نہیں تھے۔ ان کے خلاف رپورٹ شہادت کی فہرست کے ساتھ ہم نے متعلقہ تھانے بھجوا دی۔ ان کے خلاف قتل کا الزام تھا۔ انہیں متعلقہ تھانے بھجوانے کا انتظام کر کے ان کی بہن اور باپ کو ہم امرتسر لے گئے۔ وہاں ماتا کے 7 سپوت گرفتار کیے جا چکے تھے۔
ان کے گھروں سے ماتا کے ڈسک اور گھنشام کے دوست کے گھر سے دستاویزی ثبوت بھی مل گئے۔ سیدھے طریقے سے ان کے خلاف جرم ثابت کرنا ذرا مشکل تھا۔ میں نے اسی کو بہانہ بنایا اور انسپیکٹر راجرز سے کہہ کر لڑکی کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ ماتا کے سپوتوں کا دل گردہ ملاحظہ کیجئے کہ ہم نے انہیں اذیت کی پہلی سیڑھی پر ہی رکھا تو ہر ایک نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ میں اذیت رسانی کا قائل نہیں تھا، لیکن ان کی میں ہڈی پسلی ایک کر دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے مجھے موقع ہی نہ دیا۔ 4 اور دوستوں کی نشاندہی کر دی، لیکن وہ فوری طور پر پکڑے نہ جا سکے کیونکہ ان 7 کی گرفتاری سے وہ روپوش ہو گئے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سب کے اقبالی ہو جانے سے وعدہ معاف گواہ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ انسپیکٹر راجرز نے لڑکی کو اس رعایت سے محروم کر دیا۔ میں اسے سزا سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے باپ سے 2 وعدے کیے تھے۔ ایک یہ کہ اس کی بیٹی کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو باپ بیٹی کے ساتھ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں اس کے دل میں مسلمان کی محبت پیدا کر لوں گا۔ میں نے انسپیکٹر راجرز سے صاف کہہ دیا کہ میں لڑکی کو بچانا چاہتا ہوں۔ اسے جذباتی دلائل دیے۔ وہ زندہ دل آدمی تھا۔ کہنے لگا، مسٹر خان، آپ تو شادی شدہ ہیں، میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں۔ لڑکی میں اتنی کشش ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ آخر وہ میری بات سمجھ گیا۔ اسے میری یہ دلیل بہت پسند آئی تھی کہ یہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان محبت سے نفرت کو محبت میں بدل سکتا ہے۔ مجھے وہ وقت ساری عمر نہیں بھولے گا جب ماتا کے سارے گروہ کو 10-10 سال سزائے قید سنائی گئی اور لڑکی کو وعدہ معاف گواہ کی حیثیت سے آزاد کر دیا گیا تو اس کا باپ میرے پاؤں میں گر پڑا تھا۔ تب میں نے اسے بتایا کہ اس کی لڑکی کو میں نے کس طرح بچایا ہے۔ اس کے بعد میں نے باپ بیٹی کی صورت نہیں دیکھی۔ سردار سرجیت سنگھ مر گیا ہوگا۔ اگر اس کی بیٹی دلجیت کور زندہ ہے تو اس نے اپنے بچوں کو ضرور بتایا ہوگا کہ مسلمان کا دل محبت سے بھرا پڑا ہے، اور مسلمان جب نفرت کرتا ہے تو کھلے میدان میں للکار کر کرتا ہے۔ زمین دوز، خفیہ اور مجرمانہ طریقوں سے نفرت کا اظہار نہیں کیا کرتا۔ دونوں بھائیوں کو 5-5 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ بہن نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ گھر سے زیورات اور نقدی چرا کر بھاگ رہی تھی، اور جب اس کے بھائی کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اس وقت وہ گھنشام کے بازوؤں میں تھی۔ اس بیان سے فوری اشتعال ثابت ہو گیا تھا۔ اسی بنا پر انہیں تھوڑی سزا ملی۔ بہن نے بھائیوں کو سزائے موت یا عمر قید سے بچا لیا۔